نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ قرآن کریم کی صورتوں کا تیسرا گروپ جو سورہ یونس سے شروع ہوا تھا، اس کا اختتام ہے۔ اس کا موضوع تھا رسولوں کی دعوت اور ان کے ماننے والوں کے لیے، یعنی رسولوں کے ماننے والوں کے لیے خوشخبری۔ اس میں مختلف اجزاء تھے۔ یہ آخری جز ہے سورہ حشر، سورہ نور، 3 صورتیں ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب رسول کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ قیامت کا انذار کریں اور لوگوں کو اس دن سے خبردار کریں جو بالکل سر پہ آ لگا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرزمین عرب پر اہل ایمان کے غلبے کی بشارت بھی اس میں موجود ہے۔ اس میں ایک ہی جوڑا ہے، سورہ حج مومنون۔ اس کا موضوع وہی ہے، قیامت کا انذار۔ قیامت ظاہر ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے کا نام ہے، تو حیات بعد از ممات کے دلائل اور اہل ایمان کا سرزمین عرب پر غلبہ، جو کہ بدریہ جہاد ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد ایک ریاست کی پناہ و حمایت میسر آ گئی تھی، اس لیے جہاد ہوا، اور پھر اس کے بعد غلبہ۔ اور یہ پہلو بھی میں توجہ دلا دوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن پہ بدترین ظلم ہو رہے تھے، جن کی مال، جان، آبرو سب تحفظ سے محروم تھیں، اور ابھی بھی آپ صورتوں میں پڑھیں گے کہ کم و بیش یہی صورتحال ہے۔ لیکن ان حالات میں اب یہ پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ یہ ہوگا، اور چند برس کے اندر یہ واقعہ رونما ہو گیا، اور یہی اصل میں قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت میں بھی یہی ہوگا کہ جو لوگ آج دنیا میں بظاہر کمزور لگتے ہیں، حق کے ساتھ دینے کی وجہ سے ستائے گئے ہیں، نقصان میں بظاہر نظر آ رہے ہیں، کل جب قیامت آئے گی تو زمین کا سارا اقتدار ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سورہ حج کی ابتدائی 24 آیات میں انذار و دلائل قیامت ہیں۔ کفار کی سرکشی زیر بحث آئی ہے، ان کا انجام اور اہل ایمان کا اجر۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ دن جب تم اس دن کو دیکھو گے تو تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی خاتون اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، اپنے حال میں مست مدہوش دیکھو گے۔ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، انہیں کوئی نشہ نہیں ہوا ہوگا، اس روز اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا۔ یہاں سے قرآن کریم نے اس کا آغاز کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ قیامت موت کے بعد زندگی کا نام ہے، تو اس کے کچھ دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ میں نے پہلے حصے کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ قرآن کریم کے اب جو اگلے ابواب آ رہے ہیں، یہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ جو 4 اجزاء اس تیسرے گروپ میں ہم نے پڑھے ہیں، وہ اصل میں اگلے 4 گروپس کے مرکزی موضوعات بھی ہیں، تو اس میں ان کی جزیات میں اور آخری درجے کی جزیات میں جا کے تفصیل کی جائے گی۔ تو آج چونکہ ہم کانٹینٹ زیادہ ہے، اس لیے میں اس کی زیادہ وقت اس میں شرح و وضاحت میں نہیں دے رہا، ورنہ یہ الفاظ ہی خود بہت کچھ دعوت سامان فکر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں اگر تمہیں شک ہے دوبارہ جی اٹھنے میں تو تم ذرا غور کرو کہ ہم نے تمہیں پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں نطفے سے ہم پیدا کرتے ہیں، پھر اب ماں کے پیٹ میں جو مراحل ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پانی کے قطرے سے پیدا کرتے ہیں، پھر اس قطرے کو ہم ایک جنین بناتے ہیں، خون کی پھٹکی بناتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، جب انسان بس ایک خون کا چھوٹا سا قطرہ ہوتا ہے، جان مگر اس میں پڑ چکی ہوتی ہے حیوانی نوعیت کی۔ پھر اس کے بعد اس کو گوشت کی ایک بوٹی میں بدل دیتے ہیں، لوتھڑے میں بدل جاتے ہیں۔ وہ کبھی کامل ہوتا ہے، کبھی ناقص بھی رہ جاتا ہے۔ یہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تم پہ واضح کریں، اور پھر جو چاہتے ہیں رحموں کے اندر ٹھہراتے ہیں۔ جو سے مراد لڑکا ہے، لڑکی ہے، ذہین ہے، بیوقوف ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، کیا ہوگا مستقبل میں، سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ٹھہراتے ہیں خاص وقت تک، وہ جو مخصوص وقت ہوتا ہے 9 مہینے کا۔ پھر تمہیں بچے کی شکل میں ہم اس دنیا میں نکالتے ہیں، پھر تم اپنی پختگی کو جا پہنچتی ہو، پھر تم لوگ
بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے بڑھاپے کی عمر تک جا پہنچتے ہیں، اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں آدمی جان کر بھی اپنے علم کے باوجود بھی آخرکار ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی وہ دلیل ہے جو پہلے بھی آ چکی ہے، اب دوسری دلیل دی جا رہی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ سوکھی پڑی ہے، خشک پڑی ہے، تو ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، پھول جاتی ہے، اور اس میں طرح طرح کی خوش رنگ خوش نما نباتات اگ جاتی ہیں۔ یہ موت کے بعد زندگی کا دوسرا ثبوت ہے کہ تمہارے سامنے روزمرہ کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے تم نہیں ہوتے ہم تمہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے تم غور کرو کہ زمین ہوتی ہے اور وہ مردہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد بارش ہوتی ہے تو اسی زمین سے زندگی پھوٹ جاتی ہے، اور یہ منظر شاید ہم شہری لوگوں کو اتنا زیادہ ہمارے روزمرہ مشاہدے کا نہیں ہے، لیکن دیہات کی زندگی میں تو یہ سب معمول ہے، اور جہاں پہ بھی ہم چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کبھی غور کیجئے، کسی ایسے زمین کے حصے کو مارک کر لیجئے جو خشک پڑا ہو، اور بارشوں کا سیزن کے بعد آپ دیکھیے گا اسے، اس میں سبزہ گھاس کچھ نہ کچھ اگائے گا، تو یہ بھی ایک حصی نوعیت کا ثبوت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس لیے ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم جان لو اللہ حق ہے، اور یہ بھی حق ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ قیامت آئے گی اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ قبروں میں جو لوگ ہیں انہیں زندہ کر دے گا۔ یعنی یہ دو دلیلیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ اس بات کا ایک بین ثبوت ہے کہ جس پروردگار نے یہ سب کچھ کیا اور روزانہ کر رہے ہیں، انسان بھی پیدا ہو رہے ہیں اور سبزہ بھی اگ رہا ہے، تو ایک روز آئے گا وہ انسانوں کو قبروں سے اٹھا دے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم نے یہ جو تیسرا جز ہے اس میں ہم پڑھ رہے تھے تو مشرکین شروع میں زیر بحث تھے، پھر اس میں یہود کا ایلیمنٹ ایڈ ہوا تھا، پھر اس کے اندر نصارہ کا ایلیمنٹ بھی آپ نے کل پرسوں دیکھا کہ ایڈ ہوا۔ اب اس چوتھے جز میں اللہ تعالیٰ منافقین کا ایلیمنٹ بھی ایڈ کر رہے ہیں، یعنی رسول کے سارے مخاطبین ایک کر کے زیر بحث آ رہے ہیں۔ تو اس میں اب یہ منافقانہ رویے کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بھلائی پہنچی خیر پہنچی تو مطمئن رہے، اور اگر کوئی مصیبت آزمائش فتنہ آ گیا تو پھر وہ اوندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے، اور یہی کھلے ہوئی ناکامی سے دوچار ہونے والے ہیں۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ اسلام کی دعوت سے مائل ہوئے، اس کی طرف متاثر ہوئے، اللہ کو پکارنے لگے، لیکن کوئی بڑی مصیبت میں آ گئے، کوئی سی مشکل میں آ گئے، اللہ کو پکارا۔ اس پہ میں کل بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جواب دیتے ہیں۔ وہ بالعموم ایک پردہ رکھنے کے لیے وقت بھی لیتے ہیں بہرحال۔ تو منافقت کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ جواب نہیں ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو چلو جہاں تھے انہی سے مدد لے لیں، انہی سے مدد مانگ لیں۔ تو وہ دوبارہ وہیں لوٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ ان کو پکار رہے ہیں جو نہ کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور جو نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، اور یہ بڑی دور کی گمراہی ہے، بلکہ ان کا جو ضرر ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ آدمی نہ صرف ان چیزوں کو پکارتا ہے بلکہ بہت سے ایسے اعمال اختیار کر لیتا ہے جو بظاہر مفید لگتے ہیں، جادو ٹونا وغیرہ، تو لگتا ہے ان کا کوئی فائدہ ہے لیکن دراصل ان کا نقصان کہیں زیادہ ہے۔ تو بہت برے ہیں وہ لوگ جن کو یہ پکار رہے ہیں، اور خود پکارنے والے ان کے رفیق یہ بھی کچھ کم برے نہیں ہیں۔ یہ پھر کفار کی سرکشی ہے، اور یہ موضوعات چونکہ پہلے زیر بحث آ چکے ہیں اس لیے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب یہ وہ احکام ہیں جن کا تعلق حج سے ہے، جہاد سے ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ حرم کے جو موجودہ متولی ہیں مشرکین عرب، ان کے جرائم کی بنا پر اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ ابراہیمی وراثت ان کے حوالے کی جائے، یہ ہم اہل ایمان کو منتقل کر دیں گے۔ اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہجرت ہو چکی ہے، یہ ہو رہی ہے، اس کے قریب یہ آیات اتری ہیں جب مسلمانوں پہ حرم کا داخلہ بند ہو گیا تھا۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں وہ مسجد حرام سے، اور وہ مسجد حرام جسے ہم نے وہاں رہنے والوں کے لیے اور باہر سے آنے والوں کے لیے یکساں بنایا ہے، یعنی دونوں کے حقوق برابر ہیں، وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے،
تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ رویہ ہے، اور یہ رویہ کیا ہے؟ یہ بے دینی کا رویہ ہے، یہ ظلم کا رویہ ہے، اور جس نے یہ رویہ اختیار کیا تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اصل میں حرم ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہے، جو ایک خالص موحد تھے، تو اس کی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں کہ ہم نے، یاد کرو جب ابراہیم کو بیت اللہ حرام کی جگہ کا ٹھکانہ عطا فرمایا تھا، اور اس ہدایت کے ساتھ کہ اللہ کے سوا یا میرے سوا کسی کو شریک مت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ وہ حج کی اب تعلیمات ہے جو شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے پکارا تھا لوگوں کو، پکارا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم پہ پکارا تھا، اس لیے کہ لوگ آئیں دور دراز جگہوں سے اپنی ان اونٹنیوں پہ جو لاغر و کمزور ہو چکی ہیں، اور وہاں پہ اپنے جو فائدے ہیں یعنی کہ تجارت وغیرہ وہ بھی کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، مویشی دیے ہیں، ان پہ اللہ کا نام لیں، وہ جو مخصوص ایام متعین کیے گئے ہیں، پھر وہ اپنی گندگی کو دور کریں، پھر اپنی مزدوری اگر کوئی مان رکھی انہیں پورا کریں، اور پھر بیت اللہ الحرام جو کہ قدیم گھر ہے اس کا طواف کریں۔ یہ کچھ حج کے اعمال ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور پھر اسی کی حکمتوں کا کچھ بیان ہے۔ اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قربانی کا ذکر تھا تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم جو قربانی کرتے ہو تو پروردگار عالم کو نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، پروردگار کو تو اصل میں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے ہر حکم کا ایک فارم ہوتا ہے، ایک اس کی ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک اس کی اسپرٹ ہوتی ہے جو اس کی حقیقت ہے۔ کل بھی اس پہ ہم نے نماز کے حوالے سے بات کی تھی، آج بھی میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو ایک بلنڈر ہوئے ہیں دور جدید میں خاص طور پر عبادات کے معاملے میں، وہ یہ کہ عبادات کی صرف فارم رہ گئی ہے، ان کا ظاہر رہ گیا ہے۔ قربانی کا موقع ہو، الحمدللہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ قربانی نہیں ہو رہی ہوتی، لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کیا اس کے ساتھ ہم تقویٰ بھی اللہ کو بھیج رہے ہوتے ہیں؟ تقویٰ زیر بحث آتا ہے، قصائی زیر بحث آ جاتا ہے، کھال کس کو دینی ہے یہ زیر بحث آ جاتی ہے بات، گائے کریں گے، بکرا کریں گے، کیسے رکھیں گے، کیسے بانٹیں گے، کیا پکائیں گے، کیا کھائیں گے، سب کچھ زیر بحث آ جاتا ہے، تقویٰ زیر بحث نہیں آتا۔ یہ احساس ذہن میں پیدا نہیں ہوتا کہ پروردگار کے ایک محبوب پیغمبر نے اس کے حکم پہ اپنے بیٹے کو لٹا کے چھری اس کے اوپر رکھ دی تھی، تو کیا میرے اندر یہ اسپرٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر میرے مالک کا حکم ہوا تو میں بھی یہی کر گزروں گا، مجھے جان بھی دینی پڑی تو میں اس کی خدمت میں اپنی جان پیش کر دوں گا۔ یہ اصل میں قربانی کی اسپرٹ ہے۔ تو ساری عبادات میں پیش نظر رکھنے والی بات یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وہ اسپرٹ پیش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ وہ جو قرآن میں بھی آیا نا کہ نیکیوں کا اجر بدلتا ہے 10 گنا تک اور 700 گنا تک، وہ اسپرٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر حقیقت نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، تو پھر نیکی کا اجر تو ملے گا لیکن بہت کم ہوگا۔ اور اگر غیر اللہ کے لیے نیت ہو گئی، جیسے ہوتا ہے قربانی میں خاص طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کہ اتنی 5 لاکھ کی گائے لیے، 10 لاکھ کی، تو پھر یہ تو معاملہ ہی گلے پڑ جائے گا۔ تو اس میں بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ یہ وہ آیات ہیں جو اب پہلی دفعہ مسلمانوں کو جہاد کی بلکہ حکم میں اجازت دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے، جنگ کرے گا ان کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ان بد عہدوں کو، ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ وہ آیت ہے جو جہاد کی پہلی اجازت ہے جو دی گئی ہے، اور اجازت کا مطلب سمجھ لیجیے، پہلے ممانعت تھی، اجازت دی جا رہی ہے جنگ کی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے، اس واسطے کہ ان پہ ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں بغیر کسی حق کے، بغیر کسی وجہ کے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ جرم صرف یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ یہ آپ غور کیجئے، بہت قابل توجہ بات ہے، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہم نے کل ہی یہ دیکھا کہ ان کے سامنے ان مومنوں کو جو فرعون کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تھے،
سولی پہ لٹکا کے مار دیا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو قرآن بیان کرتا ہے کہ ابتدا میں بھی ان کی پیدائش کے وقت بھی حکم تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دو اور ان کی عورتوں کو جیتا چھوڑ دو۔ یہ حکم جیسے انہوں نے دعوت پیش کی فرعون نے دوبارہ جاری کر دیا کہ جو بنی اسرائیل کے گھر میں بچہ پیدا ہو اسے مار دو، لڑکیوں کو چھوڑو۔ مجھے بتائیے اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ تعداد بھی کوئی کم نہیں تھی، 6 لاکھ کے لگ بھگ بنی اسرائیل موجود تھے وہاں پہ۔ لیڈر کون تھا؟ ایک بہت بڑا آدمی، بہت بڑا انسان، بہت بڑا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام۔ نہ لیڈرشپ کی کمی تھی، نہ انسانوں کی کمی تھی، جسٹیفیکیشن بھی پوری موجود تھی۔ بدترین ظلم ہو رہا تھا، اس سے بڑے ظلم کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ سوچئے آج دنیا کی کسی ریاست میں یہ حکم جاری ہو جائے کہ مسلمانوں کے گھروں میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا ہوگا۔ اس کے باوجود کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ حکم کیا تھا؟ صبر کرو۔ قرآن نے نقل کیا سورہ ہود میں کہ وہ لوگ آئے بنی اسرائیل، یہ شکایت لے کے آئے کہ موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم عذاب میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم عذاب میں۔ تو انہوں نے کہا صبر کرو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، بس دعا کرو کہ پروردگار ہمیں ان ظالموں کا تختہ مخش نہ بنا اور ہمیں ان ظالموں سے نجات عطا فرما۔ نماز سے مدد چاہو۔ ایک قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ بیان کر چکا ہوں میں کہ اسی تیسرے باب کے ضمن میں کہ حضرت سمیہ کو کس طرح شہید کیا گیا، حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، حضرت خباب کو، حضرت بلال کو، اس بے دردی سے ان پہ ظلم ہوتا تھا، مارا جاتا تھا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیا زیادتیاں نہیں تھیں ان کے اوپر ہوئی ہوں۔ اور جرم ان کا کیا تھا؟ یہ قرآن نے نقل کیا ہے۔ صرف یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، اللہ تعالیٰ خود موجود ہیں، کسی لوگوں کی تعداد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ گرچہ 100-200 کے قریب لڑنے والے مسلمان موجود تھے، عمر جیسے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، حمزہ جیسے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، علی جیسے لوگ تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، یہ سارے بڑے لوگ تھے جو لڑ بھی سکتے تھے اور بہت سے لوگ تھے، کچھ نہیں ہو سکتا تھا، یہ بھی مرتے وہ بھی مرتے۔ اس کے باوجود اچھا قرآن کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ لوگوں نے اجازت مانگی، نہیں دی گئی اجازت۔ اور سورہ نساء میں واضح بھی کیا گیا ہے کہ کفوا ایدکم، ہاتھ رو کے رکھو، یہ حکم تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کیوں تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک ایک منظم ریاست قائم نہ ہو جائے، اس کا ایک امیر نہ ہو، کمانڈ اینڈ اتھارٹی سسٹم نہ ہو، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ورنہ اس کے نتیجے میں ایسا فساد پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اگر ظلم کو سہا جائے گا تو 20, 30, 40, 50, 60 کچھ لوگ مریں گے، اور اگر اس کی اجازت دے دی گئی تو پھر تم مرنے والوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں جائے گی۔ تو یہ وہ حکمت ہے جس کی بنا پہ بار بار اس سے روکا گیا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کے نبیوں کی داستان میں نے آپ کو سنا دی، اس کے رسولوں کی داستان سنا دی، جن کے بارے میں آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ اگر وہ تلوار اٹھا لیتے اتنا کام ہوتے، سوال ہی نہیں تھا، اللہ ان کی مدد کے لیے کھڑا ہوا تھا، لیکن نئی اجازت دی گئی۔ تو اب یہ فیصلہ ہمیں بھی کر لینا چاہیے۔ پھر دیگر بھی کچھ شرائط ہیں، وہ میں سورہ انفال میں بیان کر چکا ہوں۔ عددی قوت کا بھی ایک تناسب دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر عہد و معاہدات کی پابندی، وہاں پہ بھی سورہ نساء میں کیا تھا کہ جو مسلمان تم سے مدد مانگیں ان کی مدد تم پہ لازمی ہے، لیکن اگر وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن کی اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے تو یا تو معاہدہ ختم کرو، اعلانیہ کہو کہ ہم وی آر ایٹ وار، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خاموشی سے آپ پراکسی جنگ لڑنا شروع کر دیں۔ یہ کریں گے تو اللہ کے مجرم ہیں، اور پورے قرآن میں آپ بار بار یہ پڑھ رہے ہیں کہ ابھی اوپر آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا، میں الفاظ آپ کو دکھا دوں، بلکہ یہی رہا، اللہ تعالیٰ کسی بد عہد کو اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ سے ٹکرائے گا وہ اس دنیا میں کبھی سرفراز نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ مسلمانوں کے لیے اللہ کا ایک وعدہ ہے، شرطی اسلوب میں آگے بالکل وعدے کی شکل میں بھی آ جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ صحابہ اکرام وہ لوگ ہیں، اگر انہیں زمین میں ہم اقتدار بخشیں گے، نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم کریں گے اور بدی سے روکیں گے، اور انجام کار عاقبت کا سارا معاملہ، آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں۔ یہ ایک عظیم پیشگوئی ہے، آپ دیکھیں گے مزید وضاحت اس کی آگے آ جائے گی۔ پھر یہ کفار کو تنبیہ ہے کہ جو ظلم و ستم وہ مسلمانوں پہ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی تمہیں جھٹلا رہے ہیں، تو
تو اس سے پہلے بھی جھٹلایا ہے لوگوں نے. یہ ساتوں قوموں کا نام ذکر ہو گیا: نوح علیہ السلام، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین، حضرت شعیب کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، سب نے جھٹلایا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کو میں نے ڈھیل تو دی، اس لیے کہ یہ دنیا ڈھیل کے اصول پہ چل رہی ہے، مہلت کے اصول پہ چل رہی ہے، لیکن پھر میں نے پکڑ لیا تو تم نے دیکھا میری پھٹکار ان پہ کیسی ہوئی. 8ویں قوم اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو گن لیجیے جو ہمارے سامنے ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ لوگ زمین پہ چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل ہوتے جس سے یہ سوچتے اور ان کے کان ہوتے جن سے یہ سنتے، مگر معاملہ یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل ہوتے ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں. یعنی انسان کو سارے حقائق نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن دل پتھر ہو جاتے ہیں، تو انسان سوچنے سمجھنے سے انکار کر دیتا ہے. اور یہی کفار کا رویہ تھا. کفار ہم دیکھ چکے ہیں بار بار مطالبہ کر رہے تھے عذاب لاؤ، جلدی لاؤ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں تو انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. عذاب کا ہے تو آ بھی جائے گا، تمہیں بے فکر رہو. لیکن اس کا جو ایک دن ہے یہ سمجھ لو تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن جو ہے تمہارے شمار کے حساب سے 1000 برسوں کے برابر ہوتا ہے. تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ابھی ہمیں 20 برس کی مہلت ہے یا 10 برس کی مہلت مل گئی ہے تو بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ کے حساب سے تو 1-2 منٹ کی مہلت بھی نہیں ملی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کر دیا. پھر یہ ان مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، پھر وہ مارے گئے اور قتل ہوئے، ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق حسنہ ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. یہ اب صورت اپنے اختتام پر بڑھ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے آخر میں ایک توحید کے اوپر بڑی خوبصورت دلیل لا رہے ہیں. قدرت کی دلیل جسے میں بار بار بیان کرتا ہوں، اس کا ایک جز تو یہ ہوتا ہے کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. اس کا جو دوسرا جز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسانوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا سنو. خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو سنو. یہ وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. سب مل جائیں اور کوئی بھی ہو معبود، کسی قسم کا بھی معبود ہے، ساری دنیا کے معبود لے آؤ، یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اور کوئی مکھی ان کے ہاتھ سے وہ چھین کے لے جائے تو یہ بیچارے اس کو بچا بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں تم کن کے پیچھے لگے ہوئے ہو، کن کو پکار رہے ہو. جن سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور اور جو مانگ رہے ہیں وہ بھی ضعیف. اب چونکہ صحابہ اکرام کو غلبہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا سرزمین عرب پہ، تو وہ مشن بھی اب انہیں تفویض کیا جا رہا ہے جو ان کے لیے پھر مقدر تھا. اور اسی کے لیے کچھ تیاری کا حکم ہے کہ اے اہل ایمان، اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرو، سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو، بھلائی کی خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کو پسند کیا ہے اور انہی ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا پہلے، اور اس کتاب میں بھی ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اور یہ سب اس لیے ہے کہ تم پر رسول گواہ ہو اور پھر تم انسانیت پہ گواہ ہو. یہ ریلیشن ہے اصل میں جو اب قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام پہ گواہی دی تھی، بنی اسماعیل پہ گواہی دی تھی، ان پر اتمام میں حجت کر کے حق پہنچایا تھا. پھر انہوں نے یہ باقی انسانیت کے لیے معاملہ کیا ہے. اور اب ظاہر ہے کہ نبی تو آنا نہیں ہے، رسول بھی نہیں آنا، تو یہ باقی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ذریعے سے اب دنیا کو حق کا پیغام پہنچے گا. بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کو تھامے رکھو، وہ تمہارا مولا ہے، کیا ہی عمدہ مولا ہے، کیا ہی عمدہ مددگار. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.